اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ ہمارا آج کا موضوع رموز اوقاف کے حوالے سے ہے، اور آپ رموز اوقاف کے حوالے سے سابق کلاسز میں وضاحت کے ساتھ سیکھ کر آئے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اردو کی تحریر میں رموز اوقاف کا کتنا کردار ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ ظاہری بات ہے، کسی بھی تحریر کے لیے رموز اوقاف انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اردو کے جو رموز اوقاف ہیں وہ بھی اردو کی تحریر کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب آپس میں گفتگو کرتا ہے تو اس کے مختلف اسلوب و انداز ہوتے ہیں۔ بات کبھی مثبت ہوتی ہے تو کبھی منفی، کوئی لمحہ غم کا ہوتا ہے تو کوئی خوشی کا، لہجہ کبھی سخت ہوتا ہے تو کبھی نرم، کوئی بات اسے تعجب میں ڈالتی ہے تو کبھی اسے خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غرض کے روزمرہ میں نرمی، سختی، خوشی، غم، تعجب، استفہام، خوف، غصہ، اس طرح کے نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ پائے جاتے ہیں۔ اور یہی حال قلم کا بھی ہے، اس لیے کہ قلم بھی انسان کی خاموش زبان ہے، اور زبان کے ذریعے نکلنے والے دلی احساسات و جذبات کا ترجمان بھی۔ انسان جہاں اپنی گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے اس کے آداب کی مکمل رعایت کرتا ہے، وہیں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زبان کے ساتھ اپنے قلم سے نکلی ہوئی تحریر میں بھی اس کو ملحوظ رکھے۔ اس لیے کہ ایک قلم کار، ایک لکھاری اپنی تحریر کے ذریعے دنیا کو عظیم پیغام دیتا ہے، اور اپنے طبقہ کو ترقیات کے بام عروج پر دیکھنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اعلیٰ کو اعلیٰ کے اصول کے مطابق نہ چلایا جائے، یعنی قلم بھی ایک اعلیٰ بلکہ ابلاغ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کی رعایت ناگزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا فصیح و بلیغ ہوا کرتا تھا، جس کی شہادت قرآن میں صراحتاً موجود۔ قلم کے مسافر کے لیے جس طرح دیگر اصول و ضوابط کی ہم رکابی ضروری ہے، اسی طرح اپنی تحریر میں رموز اوقاف کا توشہ بھی ناگزیر ہے، اور نہ صرف رموز اوقاف کی محض معلومات بلکہ ان کا برمحل استعمال مقصود ہے۔ آج ایک طبقہ تو شاید رموز اوقاف کے رموز سے واقف ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو ان کی رعایت آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہاں، ادبی تحریروں میں تو ان کی رعایت کی جاتی ہے، لیکن رموز اوقاف کا تعلق محض ادبی تحریروں ہی سے نہیں ہے، بلکہ مطلق اس کا تعلق کسی زبان کے تحریری مواد سے ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم دیکھیں گے کہ رموز اوقاف کے معنی اور مفہوم کیا ہیں، کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ رموز اوقاف کا معنی و مفہوم بیان کیجیے۔ تو رموز اوقاف کا معنی و مفہوم بیان کرنے کے لیے یہ تحریر آپ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رموز رمز کی جمع ہے جس کے لغوی معنی اشارہ کے ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی توقف یا ٹھہراؤ کے ہیں۔ چنانچہ رموز اوقاف کے معنی ہوئے توقف یا ٹھہراؤ کے اشارے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ اب ہم آگے ہم اس کی تعریف دیکھیں گے کہ رموز اوقاف سے مراد کیا ہے، یا رموز اوقاف کی تعریف کیا ہے۔ رموز اوقاف سے مراد وہ علامات ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کریں۔ رموز اوقاف کی علامت کی مدد سے قاری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا یا جملوں کے کن حصوں کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور کہاں کہاں اور کس کس قدر توقف کرنا ہے۔ اگر علامتیں نہ ہو تو عبارت مسلسل الفاظ و حروف کا ملغوبہ بن کر رہ جائے، اور اس کا مفہوم سمجھنے میں دشواری آئے۔ ان علامتوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے نظر کو سکون ملتا ہے اور وہ تھکنے نہیں پاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذہن ہر جملے یا جملے کے ہر جزو کی اہمیت جان لیتا ہے، اور عبارت کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ رموز اوقاف کی تعریف کیجیے،
تو یہ سرخ سیاہی سے جو تعریف لکھی گئی یہ آپ لکھیں گے۔ اگر معنی اور مفہوم کی بات کی جائے تو یہ پوری تحریر جو ہے نا آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ رموز اوقاف کا آغاز و ارتقاء کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو رموز اوقاف کا آغاز عرب اور علماء اندلس و دمشق نے کیا تھا، جہاں سے اہل یورپ نے ان کی تقلید کی اور تھوڑے سے تغیر سے انہی اوقاف کو اپنے یہاں رائج کر لیا۔ آج دنیا کی کم و بیش ہر ادبی زبان میں رموز اوقاف کے اظہار کے لیے کچھ نہ کچھ اور مستعمل ہیں۔ اردو میں رموز اوقاف کے طور پر بالعموم جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں انہیں بطور خاص بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کی معروف کتاب قواعد اردو کو سامنے رکھ کر چند باتیں سپرد کرتاس کی جاتی ہیں۔ تحریروں میں استعمال ہونے والی علامات اور ان کے نام درج ذیل۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ چارٹ میں نے ایک بنا دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سابق جماعتوں میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے نمبر شمار، نام علامت اردو شکل اور نام علامت انگریزی۔ نمبر 1، سکتہ یا وقف خفیف۔ سکتہ کو وقف خفیف کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے اس کی شکل تو الٹے کومے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کو انگریزی میں کوما کہتے ہیں۔ 2، وقفہ یا نصف وقف۔ یہ وقفہ کو دوسرا نام وقفہ کا نصف وقف ہے، یعنی ایک ڈاٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر سکتہ کی علامت ہوتی ہے، اس کو انگریزی میں ہم سیمی کولن کہتے ہیں۔ اسی طرح 3 نمبر پہ نمبر شمار میں آپ 3 نمبر پہ دیکھیں گے رابطہ یا وقف لازم۔ یہ رابطہ کی علامت بھی ہوتی ہے یا اس کو وقف لازم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کی شکل تو آپ دیکھیں گے تو 2 نقطے ہوتے ہیں اوپر نیچے، جن کو انگریزی میں کولن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ آپ دیکھیں گے تفصیلیہ کی علامت ہے، اور اس کی شکل کیا ہے، 2 نقطے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ختمہ یعنی ڈیش کی علامت لگائی جاتی ہے، جس کو انگریزی میں کولن اینڈ ڈیش کہتے ہیں۔ 5 نمبر پہ ختمہ یا وقف مطلق ہے، جس کو ہم ڈیش بھی کہتے ہیں، ختمہ بھی کہتے ہیں، انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6 پہ سوالیہ یا استفہامیہ، اس کی علامت آپ دیکھیں اردو انگریزی میں مختلف ہے، ان کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، سائن آف انٹروگیشن۔ اسی طرح نمبر 7 پہ ندائیہ کی علامت، اور اس کو سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں۔ اور نمبر 8 فجائیہ، علامت آپ دیکھیں سائن آف ایکسکلیمیشن۔ اسی طرح نمبر 9 استعجابیہ، سائن آف ایکسکلیمیشن انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 10 پہ واوین یعنی 2 کومے دونوں طرف لگائے جاتے ہیں، جن کو انورٹڈ کوما بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں 11 نمبر پہ خط یعنی ڈیش، ایک لکیر سی ہوتی چھوٹی سی جسے انگریزی میں ڈیش کہتے ہیں۔ اس کے بعد 12 نمبر پہ کوسین یا خطوط وحدانی، جس کو ہم عام طور پہ چھوٹی بریکٹ کہتے ہیں، اور اس کو بریکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ عزیز طلباء و طالبات وہ چارٹ ہے جو آپ کو سیکھنے اور آگے مزید آپ کی زندگی کے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوگا۔ اس کو آپ دھیان سے یاد کریں گے تو آپ کی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور آپ کوشش کریں کہ اپنی تحریروں میں بھی ان علامتوں کا استعمال کریں۔ اب ہم عزیز طلباء و طالبات اس کے بعد دیکھیں گے ان کی وضاحت۔ سب سے پہلے آپ سکتہ کی علامت دیکھیں، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ رموز اوقاف میں یہ علامت سب سے کم توقف کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جس لفظ کے بعد یہ علامت آئے، قاری کو وہاں بغیر سانس ٹوٹے بالکل ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے۔ اس علامت کو وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے۔ تحریر میں اس وقف کے استعمال کے بہت سے مواقع ہیں، مگر بالعموم اس علامت کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب تحریر میں ایسے مسلسل الفاظ یا جملے آئیں جو ایک ہی ترکیب کے ہوں۔ مثالیں: نمبر 1، مثال کے طور پہ 2 یا 2 سے زیادہ نام کسی تحریر میں آئے تو ہم ان میں پھر سکتے کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مثال نمبر 1 دیکھیں گے، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ بالترتیب سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صدر ہیں۔ تو یہاں دیکھیں آپ، یہ 3 شہروں کے نام ہے پہلے، اور کراچی اگر ہوتا کراچی اور لاہور تو پھر درمیان میں سکتہ کی علامت استعمال نہیں ہونی تھی۔
اب چونکہ کراچی، لاہور، پشاور 3 اور پھر اس کے بعد کوئٹہ بھی آ گیا، تو 4 نام ہیں، اس لیے پہلے جو 2 نام ہیں ان کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال ہوگی، اور اس کے بعد شہر کا نام اور کے بعد نہیں ہوگی۔ مطلب آخری جو نام یا شہر کا نام لکھیں گے تو اس سے پہلے اور کا لفظ استعمال کریں گے۔ اسی طرح مثال نمبر 2 دیکھیں آپ، باخدمت جناب وائس چانسلر، لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور۔ آپ دیکھیں باخدمت جناب وائس چانسلر، تو یہاں تھوڑا سا وقفہ ہے، اس لیے یہاں ہم سکتہ کی علامت لگائیں گے۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی لکھنے کے بعد سکتہ کی علامت لگائیں گے، اور آخر میں شہر کا نام لکھتے ہیں، درمیان میں سکتہ آئے گا۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال کا ایک معروف شعر ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس میں دیکھیں آپ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، چونکہ 3 نام ہیں اس لیے ان کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال ہوگی۔ بعد نمبر 2، وقفہ کی علامت۔ سب سے پہلے ہم تعریف دیکھتے ہیں۔ وقفہ کی علامت کا استعمال جملوں کے بڑے بڑے اجزاء کے درمیان ہوتا ہے، جہاں سکتہ کے بالمقابل زیادہ ٹھہراؤ کی گنجائش ہو۔ مراد یہ ہے کہ ایسی تحریر جس میں سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ درکار ہو تو وہاں وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں، جیسے سرخیاں بنانے کے طریقے، سرخیوں کی قسموں، ان کے لیے مطلوبہ صلاحیتوں، اخبار کی زینت کاری وغیرہ کے مسائل کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قاری کو کسی خشکی کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جملوں میں ورنہ، اس لیے، لہٰذا، اگرچہ، لیکن وغیرہ جیسے ربط دینے والے الفاظ سے پہلے وقفہ کی علامت ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی جملے میں ورنہ، اس لیے، لہٰذا، اگرچہ، لیکن وغیرہ جیسے الفاظ استعمال ہوں گے تو ان میں وقفہ کی علامت استعمال ہوگی۔ ان علامت کا استعمال تحریری طور پر 2 موقعوں پر ہوتا ہے۔ ایک، جب ایک طویل جملے میں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے جملے آئیں جن میں مفہوم پورا ادا نہ ہوتا ہو۔ نمبر 2، جب کسی جملے کے مختلف اجزاء پر زور دینا مقصود ہو تو وقفہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مزید مثالیں، جیسے مشق کی تعریف کرنا خود اپنی قیمت کو بڑھانا ہے، ورنہ مشق تعریف و توصیف سے اعلیٰ اور کہیں برتر و بالا ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی سے تھوڑا کام بھی بہتر ہے اس کام سے جو مستقل مزاجی سے نہ ہو، اس لیے کسی بھی فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے استقلال ضروری ہے۔ ادب و احترام، پابندی وقت انسان کو آگے بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا، اب دیکھیں آپ، لہٰذا سے پہلے وقفہ کی علامت استعمال ہوئی ہے۔ لہٰذا ادب کے ساتھ وقت کی انمول دولت کی حفاظت کرو، محنت اور جد و جہد کو نہ چھوڑو۔ اس کے بعد علامت استعمال ہوئی ہے، اگرچہ بھوک کی تکلیف برداشت کرنا پڑے اور رات کی نیند قربان کرنا پڑے۔ اس کی مثالیں عزیز طلبہ و طالبات دیکھیں۔ نمبر 1، لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا اور پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، جو کرے گا سو بھرے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ اسی طرح تیسری مثال دیکھیں، جس نے محنت کی ہے فقط اسی کا حق ہے کہ اپنی محنت کا صلہ پائے۔ تو اس کے بعد طالبات ہم رابطہ کی علامت پہ آتے ہیں۔ تو رابطہ کی علامت، اس کی تعریف دیکھتے ہیں پہلے۔ اس علامت کا ٹھہراؤ وقفہ سے قدرے زیادہ ہے، اس کو وقف لازم بھی کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس علامت کا دوسرا نام وقف لازم ہے۔ یہ علامت ایسی جگہ استعمال ہوتی ہے جہاں وقف لازم کرنا ہو۔ عام طور پر اس وقف کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جب جملے کے کسی سابق خیال یا بات کی تشریح یا تصدیق کی جاتی ہے، یا کسی مختصر مقولے، ضرب المثل یا کہاوت وغیرہ کو بیان کرنا ہو، یا کسی خیال کو پورے طور پر ختم کرنے سے پہلے کوئی دوسرا خیال بیان کرنے لگیں۔ مثالیں، سچ ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ مطلب سچ ہے کے بعد رابطہ کی علامت یعنی کولن کی علامت۔ نمبر 2، کسی حکیم کا قول ہے۔ آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا کہ قول سے پہلے بھی استعمال ہوگا۔ کسی حکیم کا قول ہے، آج کا آپ کاج ماہ کاج۔ نمبر 3، باقول شاعر، عیب بھی
عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔ اس کے بعد غالب کا ایک بہت عام شعر ہے، مشہور شعر ہے، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو۔ یہ غالب کا شعر ہے، اس میں بھی رابطہ کی علامت کا استعمال آپ کو سکھایا گیا ہے۔ بعد نمبر 4 پہ تفصیلیہ کی علامت، جو کہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہوتا ہے، کسی بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے استعمال ہوتی ہے۔ کسی طویل اقتباس یا کسی فہرست کو پیش کرتے وقت تفصیلیہ کی علامت کا استعمال ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ جب کوئی طویل گفتگو یا طویل بات یا کوئی حصے بیان کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کے، اس کے لیے بھی تفصیلیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کا استعمال اب متروک سا ہو گیا ہے، لیکن پرانی تحریروں میں اس کا استعمال کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی وغیرہ۔ اسی طرح جملوں میں خلاصہ کلام یہ ہے، مختصر کلام یہ ہے، غرض کے کی جگہ بھی یہ کام آتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں مسلمان آئے، یہاں کی زمین ہموار کی، خون جگر سے اسے سینچا، بے شمار خوبصورت عمارتیں تعمیر کرائیں، آج بھی بڑے بڑے فنکار محو حیرت ہیں۔ ایسے ہی مثلاً یا جیسے کی جگہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے صرف علم ہی کارآمد نہیں ہے، ابلیس ہی کو لے لیجیے۔ عام طور پر اس کے استعمال سے پہلے حسب ذیل یا مندرجہ ذیل وغیرہ کے الفاظ لائے جاتے ہیں یا ان کا محل استعمال ہوتا ہے۔ یہ علامت بالعموم اقتباس یا فہرست وغیرہ کو پیش کرنے سے پہلے استعمال کی جاتی ہے۔ مثالیں اب دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں درج ذیل پھل پائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل لکھیں گے۔ قائد اعظم کے 14 نکات درج ذیل ہیں، یہ لکھنے کے بعد یہ علامت لگائیں گے اور نیچے 14 نکات نمبر وائز لکھ دیں گے۔ اسی طرح 3 میرے تعلیمی قوائف درج ذیل ہیں کے بعد یہ علامت لگائیں گے اور اس کے بعد آپ ترتیب وار اس کے تعلیمی قوائف لکھ دیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد ختمہ کی علامت ہے۔ جیسا کہ اس علامت کے نام ہی سے ظاہر ہے، یہ علامت تحریر میں جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے جہاں بھرپور ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اس علامت کو وقف مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے فل سٹاپ کہتے ہیں۔ اسے محض ایک نقطے سے ظاہر کرتے ہیں، مگر جن زبانوں میں منقوط حروف کی کثرت ہو وہاں علامت التباس پیدا کرتی ہے، اس لیے چھوٹا سا خط لگا لیتے ہیں۔ اس علامت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اسے ہمیشہ جملے کے اختتام پر ہی لگایا جاتا ہے۔ مثالیں، دنیا دارالعمل ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی جملہ، مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی جملہ لکھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں خواتین کی تعلیم کے لیے بہت سے مسائل درپیش ہیں، اس کے بعد ختمہ لگا دیں، فل سٹاپ لگا دیں۔ مطلب کوئی بھی جملہ انگریزی کا ہو، اردو کا ہو، کسی اور زبان کا ہو، جب وہ آپ لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ختمہ یعنی یہ فل سٹاپ لگایا جاتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، انمول ہوتے ہیں وہ آنسو جو کسی کی یاد میں نکل پڑیں۔ نوٹ: یہ علامت عام طور پر اردو زبان میں مستعمل ہے، لیکن عربی و انگریزی زبان میں فل سٹاپ اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سوالیہ علامت یہ علامت جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، کسی سوالیہ لفظ یا جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اردو میں اسے استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی سوال کیا گیا ہے اور جب تک اس کا جواب نہ ملے خیال نامکمل رہتا ہے۔ مثالیں، آج کون سا دن ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سوال کرتے ہیں، آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، تو ہے کے بعد سوالیہ علامت آئے گی۔ ہو آر یو، تم کون ہو؟ ہو آر یو، اس کے بعد سوالیہ علامت آئے گی، لیکن علامت کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ علامت آ جائے گی۔ غالب کا ایک شعر ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ نوٹ: دہانی طرف سے لکھی جانے والی زبانوں میں اس کی علامت اس طرح ہوگی جیسے عربی، فارسی اور اردو وغیرہ، اور بائیں طرف سے لکھی جانے والی زبانوں میں اس طرح۔ مثلا یہ علامت آپ کو بتا دی گئی لکھ کر، آپ کا نام کیا ہے؟
तकरीर में अताउल्लाह शाह बुखारी और तहरीर अब्दुल माजिद दरिया आबादी बनना चाहते हैं। उकाबी रूह आपके अंदर बेदार है, ये सवाल पूछा जा रहा है। उकाबी रूह आपके अंदर बेदार हैं कि आपने ख़त लिख लिया है, आप आज स्कूल जाएंगे, सवाली अंदाज है ना। कभी आपने सोचा कि आपकी मंजिल आसमानों में है, ये सवाली अंदाज है। मुराद ये है कि जहाँ सवाल पूछा जाए जिस तहरीर में, उसके आखिर में हम सवालिया इलाम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये कुछ इलामतें हमने इसी लेक्चर में देख ली हैं, और इसके बाद एक और लेक्चर हम इस पे देखेंगे जिसमें बकिया इलामतें होंगी, और वो सवालात जो आपको इम्तिहान में पूछे जाएंगे उनके हवाले से आपकी रहनुमाई की जाएगी।